فالحمد من اللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت واضح نظر آتی ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں اسلام صوفیاء کرام کے ذریعے پھیلا۔ تصوف کے چاروں سلاسل کے بزرگوں نے محنت اور خلوص کے ساتھ اس عظیم مقصد کے لیے کام کیا، لیکن بنیادی طور پر اسلام کی اشاعت اور اس کے پھیلاؤ کا سبب سلسلہ چشتیہ کے مشائخ ہیں۔ یعنی یہ شرف چشتیہ سلسلہ کو حاصل ہے کہ ان کے بزرگوں کے ذریعے برصغیر میں اسلام پھیلا۔ سب سے پہلے جس چشتی شیخ نے ہندوستان کا رخ کیا وہ حضرت ابو محمد چشتی تھے۔ آپ کی دعائیں اور آپ کی توجہات سلطان محمود غزنوی کی فتوحات کا سبب بنی۔ مولانا عبد الرحمن جامی نے نفحات الانس میں لکھا ہے کہ جس وقت سلطان محمود غزنوی سومنات کی طرف جا رہا تھا تو حضرت ابو محمد کو غیبی اشارہ ہوا کہ سلطان کی مدد کے لیے جائیں۔ آپ 70 سال کی عمر میں اپنے مریدوں کے ساتھ روانہ ہوئے اور جہاد میں شرکت فرمائی۔ آپ چشتیہ سلسلہ کی پہلی شخصیت تھے جنہوں نے ہندوستان میں قدم رکھا۔ آپ کے مقاصد کی تکمیل، اسلام کی اشاعت اور اسلامی مرکز کے قیام کی سعادت پھر اسی سلسلہ کے شیخ بلکہ شیخ الشیوخ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حصہ میں آئی۔ ہندوستان میں سلطان شہاب الدین غوری کی فتح اور پرتھوی راج کی شکست میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی روحانیت کا بڑا حصہ تھا۔ آپ سلطان شہاب الدین غوری کے اس لشکر کے ساتھ تھے جس نے رائے پتھورا پرتھوی راج کو شکست دے کر ہندوستان کی فتح کو مکمل کیا۔ اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے، وہ آپ کو سناتا چلوں۔ ہوا یہ کہ رائے پتھورا نے ایک مسلمان کو بہت زیادہ اذیت پہنچائی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سفارش کی تو پتھورا نے آپ سے بات کرتے ہوئے بہت زیادہ بدتمیزی کی، تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے رائے پتھورا کو زندہ گرفتار کر کے شہاب الدین غوری کے حوالے کر دیا ہے۔ پھر اس کے کچھ عرصہ بعد ہی شہاب الدین غوری نے حملہ کیا، پتھورا نے شکست کھائی اور گرفتار ہوا، اور یوں پرتھوی راج کا خاتمہ ہو گیا۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اجمیر میں قیام فرمایا تو اس وقت پورا ہندوستان کفر و شرک کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، اور اجمیر ہندو مذہب کا بہت بڑا مرکز تھا۔ آپ کی محنت تھی کہ ہندوستان جو کفر و شرک کا گڑھ تھا وہاں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونا شروع ہوئیں، اور پھر آپ نے اپنی زندگی میں ہی اپنے لگائے ہوئے پودے کو پروان چڑھتے دیکھا۔ جب آپ کا وصال ہوا تو اس وقت آپ کے تربیت یافتہ جانشین خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دارالحکومت دلی میں لوگوں کی اصلاح اور تزکیہ نفس کے کام میں مشغول تھے، اور پھر آگے ان کا تربیت یافتہ بادشاہ سلطان شمس الدین التمش اسلامی حکومت کے استحکام اور رعایا کی فلاح و بہبود کے کاموں میں مشغول تھا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے خلیفہ خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مشن کو آگے بڑھایا۔ پھر آپ کے دو خلفاء خواجہ نظام الدین اولیاء اور شیخ علاء الدین علی احمد صابر کے ذریعے یہ سلسلہ پورے ہندوستان میں پھیلا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ برصغیر پاک و ہند کے پہلے شیخ طریقت ہیں کہ جن کے حالات سب سے زیادہ تفصیل اور وضاحت کے ساتھ ملتے ہیں۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ شیخ علاء الدین علی احمد صابر کے حالات تاریخ کی کتابوں میں بہت ہی کم ملتے ہیں، یعنی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ حالانکہ اس سلسلہ صابریہ چشتیہ میں بڑے بڑے نامور مشائخ اور محقق پیدا ہوئے ہیں، خاص طور پر دیوبند مکتب فکر کے اکابرین اسی سلسلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ مثال کے طور پر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، مولانا اشرف علی تھانوی، شیخ الہند مولانا محمود حسن، خلیل احمد سہارنپوری، شاہ عبد الرحیم رائے پوری، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا الیاس کاندھلوی، مولانا زکریا کاندھلوی وغیرہ، یہ سبھی اسی سلسلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ بہرحال ان بزرگوں کی کوششوں سے اسلام کی اشاعت ہوئی، اللہ نے مخلوق کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دیا، تو صوفیاء کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے علماء کرام یہ سمجھتے تھے کہ اگر ان مشائخ طریقت میں عقائد یا کسی بھی حوالے سے کوئی بگاڑ پیدا ہوا تو وہ ایک فرد کا بگاڑ نہیں ہوگا بلکہ اس سے بے شمار لوگ متاثر ہوں گے، اور پھر وہ خرابی پورے معاشرے میں پھیل جائے گی۔
تو علماء کرام نے اس حوالے سے صوفیاء پہ نظر بھی رکھی اور کسی بھی غلطی کوتاہی کی صورت میں انہیں صاف الفاظ میں متنبہ بھی کر دیا۔ اور چونکہ کئی مشائخ طریقت ایسے بھی گزرے جو بظاہر کم پڑھے لکھے تھے، یہ پھر الگ بات ہے کہ محبت الہی اور اتباع سنت کی وجہ سے انہوں نے ایسا مقام حاصل کیا کہ بڑے بڑے علماء ان سے روحانی تربیت حاصل کرتے تھے۔ مثال کے طور پر امام شعرانی کے مرشد حضرت علی الخواص، یا پھر جلال الدین رومی کے مرشد حضرت شمس تبریز، یا پھر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان کے علاوہ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ مشائخ تھے جن کے پاس ظاہری علم زیادہ نہیں تھا۔ امام شعرانی کے مرشد اگرچہ قرآن و حدیث پر ایسی کمال گفتگو کرتے تھے کہ بڑے بڑے علماء حیران رہ جاتے تھے۔ خود امام شعرانی نے ان کے اقوال کو اپنی کتاب الجواہر والدرر میں جمع کیا ہے، لیکن وہ بھی بنیادی طور پر بالکل ان پڑھ تھے۔ تو یہ چند نام میں نے لیے ہیں، لیکن ان کے علاوہ جو مشائخ صوفیاء خود بھی جید عالم نہیں تھے، تو انہوں نے بھی علماء کے اس طرز عمل کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے ان کی تنقید کو کھلے دل سے نہ صرف قبول کیا بلکہ اس کے لیے علماء کرام کے شکر گزار بھی رہے۔ مثال کے طور پر 13ویں صدی کے مجدد سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہاتھ پر بقول ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ 40,000 غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا اور 30 لاکھ سے زائد لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی ہے، تو وہ بھی علماء سے رہنمائی کے طالب ہوتے تھے۔ ایک دن مولانا عبدالحی صاحب سے فرمانے لگے کہ مولانا اگر میرا کوئی عمل آپ خلاف شریعت دیکھیں تو مجھے بتائیے گا۔ تو مولانا عبدالحی نے جواب دیا کہ حضرت خلاف شرع کوئی بات نہیں دیکھی، اس لیے تو آپ کے ساتھ ہوں۔ جب کوئی عمل خلاف شرع دیکھ لیا تو اس کے بعد تو عبدالحی آپ کے پاس ہی نہیں ہوگا، آپ کو تو نظر ہی نہیں آئے گا۔ حضرت بو علی قلندر عموماً جذب اور سرشاری کی کیفیت میں ہوا کرتے تھے، تو اس دور میں مولانا ضیاء الدین حکومت کی طرف سے کوتوال اور محتسب مقرر تھے۔ وہ نگرانی کرتے تھے کہ کوئی شخص بد اخلاقی یا خلاف شرع یا کسی بدعت میں مبتلا ہوتا تو اس کو گرفتار کر کے سزا دیتے تھے۔ تو کسی نے انہیں بتایا کہ بو علی قلندر شریعت کی پابندی سے بے نیاز ہو گئے ہیں، تو مولانا وہاں گئے تو دیکھا تو اور تو کچھ نہیں تھا، لیکن بو علی قلندر کی مونچھیں شرعی حد سے زیادہ بڑی ہوئی تھیں۔ تو آپ نے ان کی داڑھی کو پکڑا اور مونچھوں کو شریعت کے مطابق تراش دیا۔ تو جب وہ چلے گئے تو بو علی قلندر بار بار اپنی داڑھی کو پکڑ کر بار بار فرماتے تھے کہ یہ داڑھی بھی کیسی مبارک داڑھی ہے جو شریعت محمدی کی راہ میں پکڑی گئی ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں محفل سماع ہوتی تھی، تو مولانا ضیاء الدین کو محفل سماع پر شدید اعتراض ہوتا تھا۔ وہ سرکاری محتسب بھی تھے۔ تو جب مولانا ضیاء الدین کی وفات کا وقت آیا تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ان کی عیادت کے لیے گئے اور پیغام بھجوایا کہ جا کر بتاؤ کہ خواجہ نظام الدین عیادت کے لیے آیا ہے۔ تو مولانا نے جواب دیا کہ انہیں کہو کہ واپس چلے جائیں، میں کسی بدعتی کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے پھر پیغام بھجوایا کہ جا کر کہو کہ یہ بدعتی بدعت سے توبہ کرنے کے لیے حاضر ہو رہا ہے۔ تو اسی وقت مولانا نے اپنی پگڑی بھجوائی کہ اگر یہ بات ہے تو اسے خواجہ صاحب کی راہ میں بچھائیں اور ان سے کہیں کہ اس کے اوپر سے جوتوں سمیت قدم رکھتے ہوئے آئیں، ننگے پاؤں نہ آئیں۔ حضرت خواجہ نے سنا تو پگڑی کو اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیا اور فرمایا یہ میرے لیے دستار فضیلت ہے، اور اندر تشریف لے گئے، بیمار پرسی کی اور پھر تھوڑی ہی دیر میں حکیم صاحب کا وصال ہو گیا۔ زندگی بھر دونوں اپنے اپنے فرائض پر قائم رہے اور ایک دوسرے کی عظمت کا اتنا خیال تھا کہ وہ اپنی پگڑی بھیج رہے ہیں کہ جوتوں سمیت قدم رکھ کر آئیں، اور ادھر سے یہ اسے اپنے سر پر رکھ رہے ہیں کہ یہ میرے لیے دستار فضیلت ہے، یہ میرے لیے سعادت ہے۔ ادھر ولی کامل ہیں جو طریقت میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، اور ادھر عالم ربانی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مقام کو پہچانتے ہیں۔ اگر ناقص ہوتے تو ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہو جاتے۔ تو کاملین کا فرق یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی عظمت کو پہچانتے ہیں اور ایک دوسرے کی بزرگی کو مانتے ہیں۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حقیقی عالم ہمیشہ صوفیاء کا قدردان اور حقیقی صوفی ہمیشہ علماء سے محبت کرنے والا ہوگا۔ وہ عالم نہیں جو صوفی کی قدر نہ کرے، اور وہ صوفی نہیں جو عالم سے محبت نہ کرے۔ دیکھیں، عالم کو دعویٰ علم کا ہوتا ہے اور صوفی کو نسبت عشق سے ہوتی ہے۔ اب جو علماء اور صوفیاء کے درمیان دوری ہے، یہ اختلاف کی جو نوبت ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھر علم ناقص ہے، ادھر عشق ناقص ہے۔ ورنہ جو علماء اور صوفیاء کے درمیان محبت اور احترام کا رشتہ ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ سے ہے۔ صوفیاء نے ہمیشہ علماء کو عزت دی، اور علماء کا صوفیاء سے کیا معاملہ تھا، یہ میں امام قشیری کے الفاظ میں بیان کروں گا، اور پھر اسی پر اپنی بات بھی ختم کروں گا۔ امام ابو القاسم قشیری لکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں کسی سلسلے کا کوئی شیخ طریقت موجود ہو اور اس دور کے علماء نے ان کے سامنے گردن نہ جھکائی ہو، اور ان سے عاجزانہ طور پر پیش نہ آئے ہوں، اور ان سے خیر و برکت حاصل نہ کی ہو، اور ان کے سامنے دو زانو ہو کر نہ بیٹھے ہوں، اور ان سے حصول فیض کی درخواست نہ کی ہو۔ یہ پوری اسلامی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Khanqah Hazrat Maulana Allayar Khan Rahmatullah Alayh.